باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار یوسف علیہ السلام کے قصے کو ترجمہ اس کا وہاں تک پڑھ لیتے ہیں جہاں تک ہم نے کر لیا ہے نا۔ اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اور یہ تمام باتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سورہ یوسف اتاری اور اس میں پورا قصہ ایک جگہ بیان فرمایا، اور اللہ نے اسے احسن القصص فرمایا۔ علماء اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ بہترین قصہ ہے جو ایک ہی جگہ جمع ہے اور جس میں اس کا اینڈ بھی بڑا خوبصورت اور تابناک ہے، اور ایسے قصے ہمیشہ انسان کو فطری طور پر اچھے لگتے ہیں جس میں اینڈ میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہو، ہے نا، آخر میں سب مل جاتے ہوں، ہیپی اینڈنگ ہوتی ہو۔ ایسا قصہ انسانوں کو ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے، تو اللہ نے اسے احسن القصص کئی معنوں سے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اس میں لوگوں کے جو ڈائلاگس ہیں وہ بھی اتنے سٹیک اور سلیس عربی میں بیان کیے گئے ہیں کہ جس سے اس وقت کے حالات، اس وقت کے کیسا ماحول تھا ان لوگوں کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بہترین طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں ایک بار سلیس ترجمہ کر دوں گی۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیات ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے آپ پر وحی کرتے ہیں، آپ کی طرف بھیجتے ہیں، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے وحی بھیجی۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا، اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف سے لوٹیں گے۔ اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی، کتاب کی۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برابر ہے۔ یہ جہاں جہاں پر قصے کا ذکر ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تمہارے حق میں کوئی فریب یعنی کہ چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں ممتاز کرے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا اور تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر دی، اس طرح تم پر بھی پوری کر دے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میں اسی لیے 2-3 منٹ پہلے وہ کرتی ہوں، آن کرتی ہوں یہ کلاس، تاکہ آپ لوگ ٹائم سے آ جائیں، ہے نا، اور ہم 30 پہ اسٹارٹ کر لیں، کیونکہ جب میں اس کو یہ کرتی ہوں تو میری نظر ادھر جاتی ہے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ تھوڑا ٹائم سے آ جایا کریں، 2-3 منٹ سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہے نا۔ تو بہرحال
اس سے ڈسٹربنس بہت ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنے کی صلاح دی، لیکن یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور انہوں نے اپنی نادانی میں اپنے بھائیوں کو یہ بات بتا دیا، اور جب یہ بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کے لیے آپس میں اس بات کو طے کیا، صلاح مشورہ کیا، اور وہ سب اپنے بابا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ یوسف کو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، کچھ شک نہیں کہ آپ صریح غلطی پر ہیں، لہذا یوسف کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے بابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، کچھ شک نہیں کہ ہمارے بابا صریح غلطی پر ہیں، لہذا یوسف کو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم سب اچھی حالت میں ہو جائیں گے، یعنی یہ کہ ہم سب توبہ کر لیں گے، کیونکہ اس میں جو وہ آتا ہے وہ کیا ہے کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ اس کے بعد ہم سب نیک ہو جائیں گے، ہے نا۔ ہم بھی ایسا بہت سوچتے ہیں، کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کام ہم کریں پھر اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، یعنی کہ ہم توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ان میں سے کہ بڑے نے کہا کہ تم اسے قتل نہ کرنا، جان سے نہ مارنا، بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال لے اور وہ اسے لے جائے تاکہ تمہارے سر سے بلا ٹل جائے۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بابا کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کی خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ وہ بھی خوب پھل کھائے، کھیلے کودے اور ہم اس کی نگہبانی کریں۔ انہوں نے کہا، یہ جو تمہارا معاملہ ہے، یہ جو تم میرے سامنے بات کر رہے ہو، یہ مجھے غمناک کر رہا ہے، یعنی یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، اداس کر رہا ہے کہ کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رہتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہماری اتنی بڑی جماعت کا کیا فائدہ؟ تب تو ہم بڑے نقصان میں ہیں۔ بچوں کی اتنی زیادہ اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اسے بھیج دو۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے بابا کے پاس سے روانہ ہوئے تو اس بات پر وہ پہلے ہی اتفاق کر چکے تھے کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ رکھا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کو سچ نہیں مانیں گے، چاہے ہم کتنا بھی سچ بول رہے ہوں۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کرتا دیکھا کہ کرتا تو صحیح سلامت تھا لیکن اس پر خون لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حقیقت حال ایسا نہیں جیسا تم بیان کر رہے ہو۔ اچھا، تو میں صبر ہی کروں گا، جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کافی ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کے سارے جو بڑے بیٹے تھے یہ سارے پہلی بیوی سے تھے اور سب بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ہی سب سے چھوٹے تھے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ اولاد جوان ہے، جوش والی ہے، اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہیں اور بھی غلطیوں کی طرف نہ چلی جائے، ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ ان سے پردہ ہی برتا جائے، حالانکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ نے اس کام کو ایسا ہی ہونا لکھا ہے
تو یہ اسی طرح ہو کر رہے گا. میری حکمت، میرا ان کے اوپر زور زبردستی سے میں کسی بھی فیصلے کو اللہ کے تبدیل نہیں کرا سکتا. تو یہاں پر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی نبی کے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کی جس باپ نے تربیت کی تھی، تمام بھائیوں کی بھی تربیت اسی باپ نے کی تھی. اس کے باوجود انسان کا شیطان کے شکنجے میں آ جانا، غلطی ہو جانا، یہ تمام چیزیں فطری امر ہے. اور یہ ہر زمانے، ہر دور میں، حالانکہ نبی باپ ہے اور نبی بیٹا نبی بننے والا ہے، یہ نبیوں کا گھرانہ ہے، یہ معزز گھرانہ ہے، اس کے باوجود شیطان کا حملہ ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، شیطان کا حملہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر ایمان، جہاں پر خیر خواہی، جہاں پر نیکی کرنے کے جذبات، جہاں پر نیکی کا علم ہوتا ہے لوگوں کو، شیطان وہیں پر ڈاکہ ڈالتا ہے. شیطان اس جگہ نہیں جاتا جہاں پر لوگ مست ہیں، گناہ کرنے میں، عیاشی کرنے میں، مکر و فریب کرنے میں. شیطان کو پتا ہے کہ یہ پہلے سے یہ میرا کام کر رہے ہیں، اٹس اوکے، انہیں لگے رہنے دیں. لیکن شیطان ہر اس انسان کے پیچھے پڑتا ہے جس کے اندر ذرا سی بھی خیر موجود ہوتی ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ ذرا سی خیر کو بھی وہ استعمال نہ کرے، بلکہ وہ پورا کا پورا شیطانی کام میں ملوث ہو جائے اور اس قدر ہو جائے کہ اس کے لیے توبہ کی یا پیچھے پلٹنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے. اسے یہ سمجھ آ جائے کہ اب میری کوئی معافی نہیں، اب مجھ سے اب میں کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹ سکتا، ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے بندے جب جس حال میں بھی پلٹیں گے انہیں پلٹنے دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے نا. تو یہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے اور یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے، لیکن یہ بھی سمجھ گئے کہ اس کی حکمت ابھی مجھے نہیں بتائی جا رہی، تو مجھے خاموش ہی رہنا ہوگا. کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے خواب سے اس بات کو تو سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام ایک معزز انسان، اللہ کے چنے ہوئے بندے بننے والے ہیں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ اللہ طے کرتے ہیں، انسان نہیں طے کرتا. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنانا تھا، تو انہیں بھی اپنے وطن سے دور جانا پڑا. تو وہ یعقوب علیہ السلام تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ مجھے بھی اپنے بھائی کی وجہ سے اپنا ملک فلسطین چھوڑ کر جانا پڑا تھا. تو آج اگر یوسف کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا ہے تو اللہ اسے ضائع تو نہیں کرے گا، کیونکہ اسے نبی بننا ہے. پر اللہ اس کو کہاں روپوش کر دے گا، کیسے نبوت کا سارا انتظام اس کا ہوگا، یہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا، اور نہ ہی اللہ نے اس کا علم انہیں دیا، ہے نا. تو دیکھیں نبی ہے اور نبی بیٹا بننے والا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنی ساری باتیں مخفی رکھتا ہے اور علم نہیں ہونے دیتا. لیکن آج کے پیر بزرگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے نا. تو کتنی عجیب و غریب سی بات ہے کہ کیا آج کا پیر زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ کی باتیں زیادہ سمجھنے والا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی باتیں کم سمجھنے والے تھے. تو ہمیشہ ان چیزوں کو اس طرح پرکھنے کی کوشش کیا کرے. پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقا یعنی کہ پانی بھرنے والا ڈول کنویں میں ڈالا. کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک کر اوپر آ گئے. اب جب سقا نے دیکھا کہ یہ تو نہایت خوبصورت بچہ ہے تو اس نے کہا یہ تو قیمتی سرمایہ مجھے مل گیا ہے نا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اس وقت کے لیے ایک جائیداد تھی، یہ اس وقت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھا کہ جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی سونے کی پوٹلی لگ جائے. ایسا ہوتا تھا کسی غلام کا آپ کے ہاتھ لگ جائے، وہ بھی وہ غلام جس کو آپ نے پیسے لگا کے نہ خریدے ہوں بلکہ وہ آپ کو مفت میں مل گیا ہو، اور وہ بھی وہ غلام جو اتنا خوبصورت، حسین اور نوجوان بچہ ہے. تو ظاہر ہے ان کی تو لاٹری لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واللہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو غلام ہے. یعنی بچے کو بھی ایک اس میں ٹرم میں غلام بولتے ہیں. انہوں نے کہا قالا یا بشرا ھذا غلام، یہ تو غلام ہے. تو پھر انہوں نے اس کو چھپا لیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ غلام کسی مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو اس کا مالک اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ جائے گا، اور اگر وہ غلام نہیں ہے
تو اس کے وارثین آ جائیں گے۔ دونوں کنڈیشن میں انہیں اس غلام سے یعنی اس یوسف علیہ السلام سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ اور پھر اور ان کا اگلا پڑاؤ مصر تھا۔ جب وہ مصر کی سرزمین میں پہنچے تو انہوں نے جو وہاں منڈی تھی وہاں لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو بیچنے والی قطار میں کھڑا کر دیا۔ مصر کا عزیز اس دن اپنے لیے کوئی غلام خریدنے آیا تھا۔ ان کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کے دل میں اپنے آپ ان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ انہوں نے ان کو خرید لیا، گھر لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اپنے پاس ہم رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اسے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھنا ہے نا، ہو سکتا ہو کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ غالباً ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے شاید انہوں نے وہ جتایا کہ ہو سکتا ہو ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کے عمر میں اور یوسف علیہ السلام کی عمر میں اتنا تو فرق تھا کہ وہ انہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتے تھے، یعنی وہ بیٹا بنا سکتے تھے۔ عمر کے تقاضا بھی اس بات کو وہ کرتا تھا، مطلب ٹھیک ہے وہ بنا سکتے تھے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے اور بسنے کے لیے ایک جگہ عنایت فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والے جو سینٹنس بولا ہے قرآن میں، یہ یوسف علیہ السلام کی سزا کے طور پر بولا، یا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے طور پر بولا، یا یوسف علیہ السلام کو نعمت ملنے کے طور پر بولا؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جو سینٹنس بولا ہے یہ نعمت کے طور پر بولا ہے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام کہاں تو کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں، پھر ان کے قافلے میں ایک غلام کی طرح گھسیٹ کر لے جائے جا رہے ہیں، پھر مصر کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں، اور اب اللہ نے انہیں ایک جگہ عنایت فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر کتنی زیادہ ناشکری پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو نعمت کے طور پر ہمیں گنواتا ہے وہ ہمارے لیے آج نعمت ہے ہی نہیں۔ ہمیں کہیں پر کوئی رہنے کی جگہ مل جائے، آسانی فراہم ہو جائے، کوئی ہمارے لیے جگہ کا انتظام کر دے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ وہاں اچھا اے سی نہ ہو، جب تک کہ وہاں بستر بڑے نرم نہ ہوں، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں لگژریس کے بغیر ہمارے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے لیے ان کا کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو ایک جگہ عنایت فرمائی، تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کتنی چینج ہو گئی ہیں، اور اس لیے ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں رہ گئے، بلکہ ہم اللہ کے انتہائی ناشکرے بندے بن چکے ہیں۔ ہمیں ہر بات پر کمپلین ہے ہمارے پاس، اور ہم اپنی نعمتوں پر نظر ہی نہیں ڈال پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان نعمتوں سے جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں دیا ہے نا۔ تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ انبیاء ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام رکھا اور اسے نعمت کے طور پر اللہ گنوا بھی رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی۔ یہ والی جو بات ہے نا، یہ سینٹینس جو ہے کہ وہ اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو اس کے بارے میں مفسر ایک دن میں یہ بات نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کے لیے بہت سارے لوگ اور بھی بہت ساری کہانیاں لاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگے، اور جو زلیخا کا نام آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ زلیخا کا نام کسی حدیث یا قرآن میں تو ہے ہی نہیں، اور حدیث میں بھی زلیخا کا نام نہیں ہے، یہ اہل کتاب کی کتابوں میں ہے۔ تو جس طرح ہم اور بھی لوگوں کے نام جیسے زلخا جیسے اور بھی دوسرے نام ہم لیتے ہیں، اسی طریقے سے بس اتنی بھر اس کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں یہ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ اچھا، زلیخا جیسے جیسے وہ ان کے سامنے پل بڑھ رہے تھے
ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر نے کیا کہا تھا، عزیز مصر نے کیا کہا تھا کہ تم اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ رکھنا. اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر میں ایک مقام بھی ملا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہترین تربیت کروائی ایک اچھے پوزیشن کے لیے، ایک اچھے پوسٹ کے لیے. وہ تمام چیزیں یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا کے گھر میں نہیں مل سکتی تھی. وہ لوگ چرواہے تھے، ان کی روزمرہ کی زندگیاں انہی میمنوں اور انہی بکریوں کے درمیان گزرتی تھی. لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کچھ اور پلان کیا تھا. تو اس پلان کو کامیاب ہونے کے لیے ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو بادشاہوں والے علم کی ضرورت تھی، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر گھرانے میں نہیں مل سکتی تھی. تو اللہ نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں پر انہیں یہ علم حاصل ہو سکتا تھا. اور یہاں پر یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جو زندگی انہیں نصیب ہوئی تھی اس کو روتے گاتے نہیں گزارا، بلکہ انہوں نے اپنی جو ان کی ذات تھی اس کو بہت امپروو کیا. وہ تمام علوم حاصل کیے، وہ تمام ایٹیکیٹ سیکھے، وہ تمام جو بادشاہ وزیروں کے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ عزیز اس زمانے میں کسے کہا جاتا تھا؟ منسٹر کو، ہے نا، اونچے پیمانے کا. اور یہ جو عزیز تھا یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، ہے نا. تو اس لیے اس کے یہاں بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ظاہر ہے ان کے طور طریقے، ان کے بولی چالی، ان کی منصوبہ بندی، ان کے پرابلمز، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت فرما رہے تھے، ہے نا. تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی جس کنڈیشن میں بھی ڈالے جائیں، ہمیں یہ چیک فوراً کر لینا چاہیے کہ میں اس کنڈیشن میں، اس حالات میں، ان تمام جو میرے چاروں طرف کا ماحول ہے اس سے میں کیا چیز سیکھ سکتی ہوں، ہے نا. آج کسی کے اسٹیٹس پہ لگا ہوا تھا، کوئی وہ تھے عالم دین تھے جو کہہ رہے تھے کہ فرائض کے بعد اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں اہمیت ہے تو وہ ہے علم کا حاصل کرنا، ہے نا. تو علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جس دن انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے پورا علم حاصل کر لیا، وہ شیطان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ گمان ہو جاتا ہے کہ انا خیر منکم، کہ میں ان تمام سے بہتر ہوں. اور بس وہی انسان کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ گود سے گود تک علم حاصل کرتے رہو. تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے، ہم کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی حیثیت میں ہوں، ہم ماں ہو سکتے ہیں، ہم بہو ہو سکتے ہیں، ہم بیٹی ہو سکتے ہیں، ہم بیوی ہو سکتے ہیں، ہم ساس ہو سکتے ہیں، ہم دادی ہو سکتے ہیں، ہم نانی ہو سکتے ہیں. لیکن ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں مجھے اپنا علم لوگوں کو اگر دینا ہے تو علم حاصل کرنے کی فکر بھی ساتھ ساتھ جاری رہنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی جب تک آپ حیات سے تھے، یعنی کہ آپ لوگوں کو اسلام بتا رہے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی. آپ کے پاس وحی کا سلسلہ رکا، آپ نے بتانا چھوڑ دیا اور اللہ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا. کیونکہ نبی کا کام یہی ہوتا ہے. پر ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر کلاس کراتے ہیں، کہیں پر کچھ سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو اپنے علم کی بھی ہر وقت فکر کرتے رہنا چاہیے، ہے نا. اور جس ماحول میں بھی ہوں وہاں میں کیا اچھا کر سکتی ہوں، اپنے اسکلز ڈیولپ کر سکتی ہوں، علم حاصل کر سکتی ہوں. یہ آپ کو مجھے خود سیکھنا ہے. کیونکہ میری اور آپ کی حالت حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہرگز نہیں ہے نا. ہم اس سے بہترین حالت میں ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام ان کے درمیان رہتے رہے، اور جیسے جیسے یوسف علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے، زلیخا اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں بڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ان کا گزر تمام انبیاء کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہاں دیکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت یوسف کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آدھا حسن عطا کیا گیا. امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت یوسف کو حضرت آدم سے آدھا حسن دیا گیا تھا، ہے نا، کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا اور آپ نے اپنی خاص روح ڈالی تھی، لہٰذا آپ یعنی کہ حضرت آدم انسانی حسن و جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آدم کا سا قد و قامت اور حسن حاصل ہوگا۔ حضرت یوسف کو حسن حضرت آدم سے نصف ملا تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کوئی عورت ان سے اس قدر ملتی جلتی نہیں جس قدر حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ہے نا۔ تو حضرت سارہ کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ تو بہرحال یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنی بلا کے حسین ہو رہے تھے، اور بڑی عمر کی عورت کا چھوٹے عمر کے لڑکے کی طرف رجحان ہونا یا چھوٹے عمر کے لڑکوں کا بڑی عورتوں کی طرف رجحان ہونا آج کے ڈیٹ میں اسے سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ ہمارا وقت یا اس سے بھی پہلے کے لوگوں کا ان باتوں کو سمجھ پانا شاید مشکل ہوتا، لیکن آج کے ڈیٹ میں کم سن لڑکے ہیں اور عورتیں اتنی عمر دراز ہیں اور شادیاں ہیں، تو جھکاؤ ہونا، ان کو اپنے لیے بد کرداری کے لیے ان کو ورغلانا، ان سے رشتے بنانا، یہ تمام چیزیں آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو وہ تھی عزیز مصر کی بیوی تھی، یہ یوسف علیہ السلام کو ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ وہ مسلسل اصرار کرتی رہتی تھی۔ یہ جو یہاں پر وہ ہے، خیر یہ قرآن کی کلاس نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے نا کہ ہمت بھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ ہمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک چیز کی طرف اکسانا، یہاں تک کہ اس کو یہ موقع مل گیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک بار ان کے لیے وہ سجی سمری اور دروازہ بند کر لیا، کیونکہ عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کے آنے اور جانے کا ٹائم کیا ہے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے شوہر نہ اس کا شوہر ابھی گھر پر ہے نہ ان کے آنے کا ٹائم ہے، تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ کی پناہ، میرا آقا میرا محسن ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا، اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور اگر میں ایسا کرنے والا ہو جاؤں تو بے شک ظالموں میں سے ہوں گا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، یعنی ارادہ کر لیا، وہ اس کے اوپر تو ضد سوار ہو گئی، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ تو مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی خاص رحمت سے برہان کا لفظ آیا ہے کہ شاید اللہ نے انہیں کوئی نشانی دکھائی، یا 2 اس کے بارے میں روایت آتی ہے، بلکہ 3 ہے کہ کوئی نشانی، یا حضرت جبرائیل امین دکھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام دکھے کہ وہ منع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف بڑھ جاتا، یہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا اس بات کا اقرار ہے کہ اگر میں آج پاکیزہ نفس ہوں، اگر میرا دل میرا قلب پاک صاف ہے تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی تمام نیکیوں کے لیے اللہ رب العالمین کو کریڈٹ دیا کرتے تھے۔ اس سے ہرگز یہ بات نہیں نکلتی کہ یوسف علیہ السلام پھر گناہ کر لیتے، نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی کہے کہ تم بہت پیاری ہو تو کیا کہنا؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ جب آپ کا بچہ بہت ذہانت کے کام کرے تو کیسے تعریف کرنی چاہیے؟ اللہ نے تمہیں بہت ذہین بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ جو کہا کہ میں قصد کر لیتا، یعنی زلیخا نے قصد کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ سے وہ مدد نہیں مانگی، اور اللہ کی رحمت وہ زلیخا کے ساتھ نہیں تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔
لیکن میں اگر اس سے بچا ہوا ہوں، میری نفس اگر اس سے محفوظ ہے، تو یہ سراسر میرے رب کا کرم ہے، اور بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پھٹ گیا، اور وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے تھے کہ اس عورت کا خادم انہیں وہاں مل گیا۔ تو عورت بولی، یہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے، تم اس کی سزا کیا بولتے ہو؟ یا تو اسے قید کر لو یا اسے دکھ کا عذاب ہو۔ تو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سراسر پھنس گئی تھی، اس کا شوہر بے وقت گھر میں داخل ہو گیا تھا، اور اب اس کا راز کھل جاتا، اس لیے اس نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا اور کہا اس انسان کے ساتھ تم کیا کرو گے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا ارادہ رکھ رہا تھا، اور یا تو تم اسے قید کر دو یا تم اسے عذاب دو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اب بھی نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ہے نا۔ ہر دونوں جو اس نے صورتحال بھی اپنے شوہر کے دماغ میں ڈالی، وہ دونوں ایسی تھی جس سے یوسف علیہ السلام زندہ رہے، ہے نا۔ کیونکہ انسان کا یہ جو کیفیت ہوتی ہے جسے ہم سو کالڈ محبت کہتے ہیں، یہ جو ہوس ہوتی ہے، اس میں انسان کسی بھی صورت اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا، اس کے چنگل سے نکلنا نہیں چاہتا، نہ اس کو اپنی چنگل سے نکلنے دینا چاہتا ہے نا۔ تو اس نے یہ دونوں، اور ہم جانتے ہیں عورتوں کو کہ وہ آپ ہی کو پوچھیں گی اور پھر خود ہی مشورہ بھی دے دیں گی، اور مرد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا مشورہ ہے، حالانکہ یہ اس کا نہیں فیصلہ ہوتا، یہ عورت اسے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے دیتی ہے۔ تو آگے عزیز مصر جو تھا، اس نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے ہی مجھے مائل کرنا چاہا تھا، اور پھر جب یہ جو ساری صورتحال تھی اس کے بارے میں لوگوں کو دھیرے دھیرے پتہ چل گیا، اس کے جو اپنے محل کے لوگ تھے، تو علماء نے دو طرح کی بات اس کے بارے میں لکھی ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ کسی عورت کے گود میں چھوٹا بچہ تھا، یعنی جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے ان کے حق میں گواہی دے دی اور کہا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بولتی ہے اور یوسف علیہ السلام سچ بولتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر گواہی دینے والے کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ذی شعور ہے، سمجھدار ہے اور کوئی بڑا انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اور اس قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا، غالباً وہ اپنی بات لے کر گئے ہوں گے عزیز مصر، یا تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ان کا چچزاد تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو اس نے کہا دھیرے سے عزیز مصر سے کہ دیکھو ان دونوں کے رساکشی میں ضرور اس کے لباس کا کوئی نقصان ہوا ہوگا، تو اگر لباس آگے سے پھٹا ہے تو سمجھو تمہاری بیوی بد کردار ہے، اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ لینا کہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو تمہارا غلام بد کردار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر بد کرداری تمہاری بیوی کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ پھر یہ کہ کرتا جب چیک کیا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، یعنی یہ تمہارا دھوکہ ہے، تمہاری سازش ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں، ہے نا۔ کتنی بڑی بات۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے، تو یہ عزیز مصر کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے کہ عورتوں یہ تمہارا فریب ہے اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یہ جو سینٹنس ہے یہ عزیز مصر کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے بندیوں کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ کی بندیوں میں تو ساری ہی بندیاں آ جائیں گی۔ اگر اللہ فرماتا ہے ایسی باتیں تو اس میں ضرور اس بات کو مینشن کرتا ہے کہ کچھ تم میں سے ایسے ہیں، ہے نا، یا زیادہ تر تم میں سے ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم سب ایسے، ہے نا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اس بات کو راز ہی رکھنا، اسے باہر نہ جانے دینا، اور زلیخا سے کہا کہ تم اپنی گناہوں کی بخشش مانگو، ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف کر دے۔
اب یہاں پر اس وقت کا جو وہ تھا سسٹم تھا، سماجی سسٹم، وہ بھی کیسا تھا اس کا ہمیں تھوڑا بہت اندازہ لگ سکتا ہے کہ عزیز مصر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی پر کوئی کارروائی نہیں کر رہا، بلکہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور تم اپنی غلطی کو مان لو، تم استغفار کرو، لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ عورتوں پر نہیں کر پا رہا۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ان کے ماحول میں، ان کے ملک میں عورتوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور عورتیں اپنی حسن و جمال سے، اپنی چیزوں سے مردوں کو کافی اپنے قابو میں کر لیا کرتی تھی۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے کریں گے، لیکن یہاں پر ایک چیز مینشن کر دوں کہ یہ ہمارے بچے جب سن بلوغت کو ہٹ کریں، جب وہ 12-13 سال کی عمر سے تھوڑے بڑے ہوئے، جب آپ ان کے اندر تبدیلیاں دیکھیں، خصوصاً لڑکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سورہ یوسف پڑھ کر ایکسپلین کر کے انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ کس طرح سے ہر دور میں یہ فتنے برپا رہتے ہیں، لیکن بڑا اللہ کا مخلص، اللہ کا پرہیزگار، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا اسپیشل بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا اللہ رب العالمین سے جا ملے، اور جائز رشتے اور ناجائز رشتے کیا ہوتے ہیں، اس کا سماج میں کیا مقام ہے، اس کا اللہ کی نظر میں اس کے لیے کیا وہ ہے، وعید ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو باخبر کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بچی ہو تو اسے سورہ مریم ضرور پڑھائیں۔ یہ جو دو لوگ ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی ضمانت، پاکیزگی کی قسم اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اٹھائی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی یہ سورہ یوسف دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور میں یہاں پر اپنی بات ختم کر رہی ہوں۔ شائمہ کو دعوت دوں گی میں کہ ان کے پاس جن لوگوں کے نام ہیں اس کو بھی لائیں اور اپنے بھی تاثرات رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔